سورۃ قاف کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ ونفخ في الصور، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وجاءت کل نفس، اور آئے گا ہر جی اس طرح کہ معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ہوگا ایک چلانے والا اور ایک گواہ۔ لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً انسان تو اس دن سے غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، سو ہم نے کھول دیا تیری آنکھ کا پردہ۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ سورۃ قاف کا مرکزی موضوع اور مضمون مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ مر کے انسان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں انسان جو بوئے گا وہ وہاں پہ کاٹے گا۔ اچھے اعمال بو کے چلا جائے، یعنی اچھے عمل کر کے چلا جائے تو وہاں اچھا بدلہ ملے گا۔ غلط کاموں میں اپنی زندگی گزار دے اور کوئی پرواہ نہ کرے، ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، تو پھر میرے بھائیوں وہاں بڑے سخت کھٹن حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ پاک نے جو آیات مبارکہ آئیں ان میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت موجود ہیں۔ کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے کچھ بھی وہ حرکت کرتا ہے، وہ فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم زبان کے بولوں پہ بھی پکڑے جائیں گے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ زبان سے جو بولتے ہیں تو کیا ہم اس پہ بھی پکڑے جائیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولے بادشاہ، یہ زبان ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ زبان ہی کا تو بول ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی شخص کافر ہے تو اس کے اور ہمارے درمیان فرق کس سے پڑتا ہے؟ ایک بول سے پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
ہم ایک بول بولتے ہیں ہم مسلمانوں، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اور کافر کی زبان کا ایک بول ہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کو، یا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ایک بول ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اردو میں بھی یہ محاورہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ انسان زبان سے کوئی بھی لفظ نکالے تو سوچ سمجھ کے نکالے۔ ایک لفظ ہے کہتا ہے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، ایک لفظ ہے کہتا ہے کہ طلاق ہے تو کیا ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ زبان کے لفظ ہیں جن پہ آگے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک بول، ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت میرے بھائیوں نوٹ ہو رہی۔ اور پھر موت کا تذکرہ ہوا کہ موت آئے گی، ایک انسان کی موت ہے، ایک پورے جہان کی موت ہے۔ انفرادی طور پہ ہم روز یہ مناظر دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ جناب کہتے ہیں کیا جی چنگا بھلا سی، کچھ بھی نہیں سی، کیا ہوا کہ جی اچانک چلا گیا۔ موت کا کوئی وقت متعین کسی کو معلوم نہیں اللہ کی ذات کے سوا۔ وہ اللہ جانتا ہے کب کس نے کہاں پہ پھڑک جانا ہے۔ پورے جہان کی بھی یہی کیفیت ہے، اس عالم پہ پورے جہان پہ بھی موت آئے گی۔ کب آئے گی اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پورے جہان پہ موت آئے گی تو وہ بھی ایسے اچانک ہی آئے گی۔ یہ نہیں کہ قیامت آنے کا کوئی پہلے سے جناب سلسلہ بن جائے گا، نشانیاں ضرور آئیں گی، علامات ظاہر ہوں گی، بہت ساری ہو چکی ہیں، بہت ساری ہوں گی، لیکن دنیا اسی طرح کاموں میں مگن ہوگی، اسی طرح چہل پہل ہوگی، بازار آباد ہوں گے، سودے ہو رہے ہوں گے، کپڑا بیچا خریدا جا رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچانک قیامت کا بگل بج جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے، ان کا ایک ہی کام ہے، ایک ہی ڈیوٹی ہے ان کی، اور وہ اپنے منہ کے اندر بگل لے کر سور نما ایک شکل، سور عربی زبان میں یہ کہتے ہیں سینگ، جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے باریک ہے دوسری سائیڈ سے کھلا ہوا موٹا، یا باجا بجانے والوں کے پاس ایک باجا ہوتا ہے، ایک طرف سے منہ ان کا باریک دوسری طرف سے بڑا کھلا، ایسی کسی چیز کو سور کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ۔ اس میں وہ پھونک ماریں گے، ایسی کوئی چیز وہ منہ میں لے کے بیٹھے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے اس کو نقل کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اس سور کا جو دھانا ہے، جو منہ ہے، اس کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے کسی بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا گیند پڑا، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو جب وہ اللہ کا حکم ہوگا پھونک ماریں گے تو پہل تو تھوڑی سی ہلکی سی آواز سیٹی جیسی نکلے گی، پھر جو وہ آواز تیز ہوتی جائے گی، اس آواز کی دھڑک اور اس آواز کی شدت اور خوف سے انسانیت مرتی چلی جائے، سب فنا ہو جائے، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، اور نامعلوم کتنا وقت گزرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت میں جب سب ختم ہو جائیں گے، اللہ پاک پوچھیں گے فرشتوں سے یہاں پہ کوئی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ کہے گا کہ اللہ تیری ذات باقی اور ہم 4 مقرب فرشتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے 3 مقرب ان کی بھی جان نکال، وہ بھی گئے۔ پھر اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی اب کوئی ہے؟ اللہ ایک تو ہے ایک میں ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی ختم۔ موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی، کوئی نہیں ہوگا۔ تب اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون ہے دنیا کا مالک، اور آج کون ہے دنیا کو چلانے والا۔ سارا نظام میرے بھائیوں کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر اللہ کو جب منظور ہوگا، بعض علماء نے لکھا ہے 40 سال ایسے ہی گزریں گے، اور وہ سال کتنے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر جب اللہ کو دوبارہ زندہ کرنا منظور ہوگا تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،
اس نفخے کا ذکر یہاں پہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ 2 دفعہ یا بعض نے لکھا ہے 3 دفعہ ہوگا۔ ایک دفعہ میں سب مریں گے، دوسری دفعہ میں سب اٹھیں گے۔ بعض نے ایک درمیان میں نفخہ صاعقہ لکھا ہے جس سے بے ہوشی طاری ہوگی۔ تو بہرحال کم سے کم 2 تو ہے، ایک نفخہ اولا، دوسرا نفخہ ثانیہ۔ یہ نفخہ ثانیہ اللہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی، وہ سب اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ ایک میدان میں اس زمین کو فرمایا ایسے پھیلا دیا جائے گا جیسے میدے کی روٹی جو ہے وہ بیلنا اس پہ پھیرا جائے تو وہ پھیل جاتا، ایسے یہ زمین پھیل جائے گی۔ اس کی اونچ نیچ، دریا، چٹانیں، پہاڑ سب ختم، ایسے برابر ایک میدان بن جائے، اور اس ایک میدان کے اندر سارے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان سب موجود ہوں گے۔ اللہ فرماتے ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس کو تم مان نہیں رہے، جس کا تم انکار کر رہے ہو۔ کیڑی قیامت؟ لوگ کہہ دیتے ہیں جی بس یہ ہے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، بس اس میں جو کرنا ہے کر لو، آگے دیکھی جائے گی۔ اللہ فرماتے وہ جس کو تم کہتے تھے نا دیکھی جائے گی، وہ یہ جہان ہے، وہ دیکھ لو۔ قرآن نے اس کے مناظر بیان کیے۔ پھر اللہ فرماتے جاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا، اس طرح اس کی پیشی ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا۔ سائق کا معنی ہوتا ہے چلانے والا، ہانکنے والا، جو پیچھے سے جیسے جانور ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو ہوں ہوں کر کے آگے چلاتا ہے، یہ سائق۔ آج کل جدید عربی میں گاڑی چلانے والے کو بھی سائق کہا جاتا ہے، وہ بھی چلانے والا ہے۔ وہ شہید، اور دوسرا ایک گواہ ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لے جیسے مجرم عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں تو ایک پولیس والے نے پکڑا ہوتا ہے، دوسرا اس کی رپورٹ لے کے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں بھی اسی سے ملتا جلتا منظر ہوگا کہ ایک نے اس انسان کو پکڑا ہوا ہوگا، چلا رہا ہوگا، لا رہا ہوگا، اور دوسرا اس کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہو۔ جس رپورٹ کا تذکرہ کل ہوا کہ ہر انسان کی فائل بن رہی، اس کی ساری سی ڈی تیار ہو رہی ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ تو ایک پیش کرے گا، ایک لے کر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیشی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، میرا آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ اللہ کے شکر ادا کریں اس پہ بھی کہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھ دے دی، ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ ایسا ہوگا، ورنہ آج بھی اربوں انسان ایسے ہیں جن کو اس پہ یقین ہی نہیں۔ وہ کہتے نہیں ہوگا ایسے ہی، بس یہی جہان ہے جی، اور کچھ بھی نہیں، وہ اس کو مانتے ہی نہیں۔ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فکر بھی کریں۔ اور 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، 2 چیزیں، ایک ندامت، شرمندگی، یہ نہیں کہ ہم بڑے ولی اللہ ہیں، ہم بڑے پاک باز اور پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، نہیں، بلکہ ہم شرمندہ ہوں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اور دوسرا رب کریم کی رحمت کی امید کہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ ہم پہ ضرور رحم کرے گا۔ تو شرمندگی اور رحمت کی امید، یہ 2 چیزیں ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے محبوب کی شفاعت اس کے ساتھ ہوگی، ہمارا بیڑا ضرور پار ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن انکار نہ کریں، بے فکر نہ ہو جائیں، کچھ نہیں ہوندا، دیکھی جائے گی، یہ لفظ بڑے خطرناک ہے، اس سے بچیں۔ اللہ پاک فرماتے اس طرح پیشی ہوگی۔ پھر اللہ انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اے انسان تو اس سے بڑی غفلت میں پڑا تھا، تو اس سے بڑا غافل تھا، تجھے پرواہ کوئی نہیں تھی۔ غافل اسی کو کہتے نا جس کو کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوندا، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ بے پرواہی کی، لاپرواہی کی زندگی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ پرواہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو،
تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو، شرمندہ ہو جائے، یار مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھیں، اگر کسی کو اپنے اعمال پہ ناز اور فخر ہو جاتا ہے، میں جی بڑا نمازی، میں جی بڑا حاجی، میں جی بڑا نیک اور پارسا، اس سے وہ انسان اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے کہ جو نیکی کی طرف آیا نہیں لیکن شرمندہ ہے۔ وہ اللہ کو زیادہ محبوب، جو گناہ گار ہے لیکن شرمندہ ہے، نادم ہے، اللہ کو زیادہ پیارا ہے بنسبت اس کے کہ جو گناہ گار نہیں لیکن فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں جناب۔ اس لیے شرمندگی ہو، ندامت ہو، جتنا ہو سکے اس پہ عمل کیا جائے، باقی پہ استغفار کیا جائے، تلافی کی کوشش کی جائے، بے پرواہی کی زندگی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو اس دن سے غفلت میں تھا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تیری آنکھ کا پردہ کھول دیا۔ آج دیکھو ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، جنت جہنم ہمیں نظر نہیں آتے، قبر پہ کھڑے ہو جائے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، سب کچھ ہو رہا ہے اندر ہمیں نہیں پتہ چلتا، موت آ رہی ہے، فرشتے آ گئے، سوال و جواب ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں لوگ سب سوئے ہوئے ہیں، لوگ سب سوئے ہوئے ہیں، جاگیں گے اس دن جس دن موت آئے گی، یعنی آنکھ تو اس دن کھلے گی نا، حقیقی آنکھ تو ہماری اس دن کھلے گی جب فرشتے سامنے نظر آنے لگ جائیں گے۔ وہ ساری باتیں جو پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ آنکھوں سے نظر آنے لگ جائیں گے، وہ سارے مناظر سامنے آ جائیں گے، حقیقت میں تو آنکھ پھر کھلے گی۔ وہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ مِحْمَارُ، جب یہ غبار بیٹھ جائے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے۔ بعض اوقات میدانوں میں غبار اڑ رہا ہے، غبار اتنا اڑا پتہ ہی نہیں کہ کون موٹر سائیکل پہ ہے کون کار پہ، پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب یہ غبار بیٹھ جائے گا پتہ چلے گا کہ جناب کس چیز پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت کا پتہ چلنا میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب اس کی تیاری کر۔ ایک کئی جگہ پہ یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں ملن صوب کے، تو اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، وہ جملہ بھی بڑا ہی عجیب جملہ ہے۔ وہ کیا لکھا ہوتا ہے میل جدوں لائے گا لگ پتہ جائے گا۔ اب اس کو اگر اس طرف لے جائیں کہ یہ جو دنیا کا میل ہے یہ جب اترے گا نا تو لگ پتہ جائے گا وہاں بنتی کیا ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ فرماتے تو غفلت میں تھا، میں نے تیری آنکھ کا پردہ کھول دیا، ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی، آج تجھے ہر منظر نظر آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس دن کے آنے سے پہلے ہم اس کی فکر کر لیں، نماز کے پابند بن جائیں، اللہ کے گھر میں حاضری دینے والے بن جائیں، جو دن بھر کمیاں کوتاہیاں رات بھر گناہ غفلتیں ہوتی ہیں ان پہ شرمندگی اختیار کر لیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے اس موت کی تیاری۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آخری جملہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جو اس کو پڑھ کے ہر نماز کے بعد معمول بنا لے، 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لے، دنیا میں بھی اللہ اس کو آنکھ کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے، نظر میں کمی سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید۔
اللہم استر عوراتنا و